السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ڈاکٹر کیسر الیاس فرام سٹی آف لو جنگ سے۔ دوستو یہاں پر موسم جو ہے دوبارہ گرمی شروع ہو گئی ہے۔ ویسے 2 دن پہلے بارش ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بس اور گرمی تھوڑی بڑھ گئی ہے۔ دوستو میں صبح یہ سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ ہمارے بڑے بڑے راستے کھول دیتی ہیں۔ آپ اس چیز پہ یقین نہیں کریں گے لیکن میں اس چیز پہ یقین کرتا ہوں۔ دوستو ہمارے نا کبھی اگر بہت پریشان ہیں، آپ کی کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی، آپ ٹینشن میں ہیں، تو آپ کسی کی مدد کر دیں۔ کسی کو لازمی نہیں ہے کسی کو آپ پیسے دینے ہیں، اس کی مدد کرنی ہے، بس اسے 2 لمحے جو ہیں وہ خوشی کے دے اور سے اچھے طریقے سے بات کر لیں، اس کی تھوڑی سی جو ہے اسے حوصلہ دے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اور میری بات یاد رکھنا کہ کسی کا مسئلہ جب آپ حل کریں گے، اللہ کی مخلوق کا مسئلہ حل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو مسائل ہیں وہ خود ہی حل کر دے گا۔ دوستو کچھ دن پہلے مجھے وہاں نادرا آفس میں جانے کا موقع ملا، وہاں پر ایک ID کارڈ بنوانا تھا۔ دوستو میں وہاں پر کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ آئی ہے ID کارڈ پر سائن کروانا تھا میڈم سے۔ جو میڈم بیٹھی تھی کاربن کوئی اتھارٹی والی مینیجر ہوگی، اسسٹنٹ مینیجر ہوگی، وہ وہاں پر بیٹھی ہے۔ اس نے وہ عورت جو ہے بالکل ان پڑھ تھی، اس نے بچہ ایک ساتھ اٹھایا ہوا تھا اور وہ آئی ہے اور اس نے باجی سے سائن کر دیے۔ اب وہ اپروول کی شاید اس نے کروانی تھی، تو فیس جمع کروانے کے لیے اپروول کے لیے وہ آئی تھی، تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اپروول کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے باجی مینوں نہ آخیا اتنے جڑنا اتنے سائن کروا لیا تو تاں تواڈے فیس جمع ہو سی۔ تو میڈم آگے دیکھا، اب میں یہ تو نہیں بیان کر سکتا اس نے کس طریقے سے دیکھا، تو پھر کہتی نہیں جا دوبارہ ادھر کروا کے لایا یا اس دوسرے کاؤنٹر پہ جاؤ۔ اور وہاں پر آگے 30 لائن میں عورتیں لگی ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کا وہاں پر برڈن ہوگا، بہت پریشر میں وہ بیٹھی ہوگی، لیکن دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر دیں، وہ بیچارے دوبارہ وہ دھکے کھاتے رہے۔ تو وہ عورت دوبارہ وہاں پر آئی تو پھر وہ بیچاری لائن پہ لگ گیا، وہ دوبارہ 30 نمبر پہ پھر دوبارہ تھی، اور جب وہ وہیں پر بیٹھا ہی دیکھ رہا تھا، پھر دوبارہ جب وہ اس کی عورت کے پاس گئی، جو میڈم تھی اس کے پاس گئی، تو میڈم کہتی ہے کہ میں نے پہلے تو دوبارہ سر کھانے آ گئی، میں پہلے تھے کہ تو دسیا کہ یہ وہاں سے پہلے چیک کرواؤ۔ اب وہ اب دوبارہ وہ گئی، وہاں پریشان کھڑی تھی، ٹینشن۔ تو میں نے پوچھا باجی کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہے مجھے یہ میڈم نے بات کی ہے۔ تو میں نے اس کی ڈاکومنٹ دیکھ وہاں پر صحیح نہیں ہوا، تو پر آ رہی تھی ان کی آبجیکشن کہ والدین کے جو ہے نا وہ فنگر پرنٹ وغیرہ وہ۔ میں نے کہا آپ نے کون سے کاؤنٹر سے بنوایا تھے ڈاکومنٹ؟ اس نے بتایا کہ وہ جو سامنے حافظ صاحب بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا وہاں پر آپ چلے جائیں اور ان سے بات کریں۔ حافظ صاحب کے پاس گئے، اس سے پوچھا، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ تو حافظ صاحب نے دیکھا، اس نے کہا باجی آپ کی جو ہے نا امی کے فنگر پرنٹ نہیں لگے ہوئے۔ اب مجھے بڑا افسوس ہوا۔ دیکھیں دوستو اس کے بعد نے گھر فون کیا، اس نے والدہ کو بلایا اور اس کے انگوٹھے پر لگوائے، اور ان کا اس دن ٹائم ضائع ہو گیا، بلکہ وہ چلی گئی میڈم اٹھ کر، پھر دوسرے دن انہوں نے جمع کروائے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے، آپ ایک پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، تو میں اس کی شکایت نہیں کر رہا میڈم کی، نہ میں اس کی غیبت کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ بیچارے پتہ نہیں کس پریشانی میں آتے ہیں۔ اگر وہ میڈم صرف اس کو کہہ دیتی کہ باجی آپ نے یہ یہاں پر سائن نہیں ہوئے، آپ وہاں پر جہاں پر ڈاکومنٹ آپ نے بنائے ہیں وہاں پر چلے جائیں، اور وہاں پر جا کر آپ اس کو ان سے پوچھیں کہ کون سی آپ کی جو چیز ہے وہ مس ہو گئی ہے، فون کر کے ان کو فون پڑے ہوتے ہیں، وہاں پر ایکسٹینشن پڑی ہوتی ہے، وہ وہاں پر اس سے پوچھ سکتی تھی نا کہ آپ بھائی اس کی کیا آبجیکشن ہے۔ ٹھیک ہے پیچھے برڈن ہے، کام کا برڈن ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو میں مانتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ آگے سیکورٹی والا کھڑا ہوتا ہے، وہ بیچاری ایک بار آئی ہے پھر اسے پچھلی لائن پر لگا دی ہے، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ اور اس کے علاوہ میں دیکھو
وہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، ہمارا یہاں ایریا ہے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہے، چلو غریب یا ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارے وہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو ریگولر کام میں ہوتے ہیں، وہ پیسے لے کر تو کام کروا دیتے ہیں، گائیڈ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی یا غریب کو صرف گائیڈ کر دیں کہ باجی وہاں پر چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ لیکن یہ ہے کہ ہماری تعلیم، یار ہم سیٹ میں ہیں نا، ہم یہاں پر وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں، ہم اگر کسی کو غریب کا اس کو کہہ دیں گے ہماری انسلٹ ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر آپ کسی ایک بندے کی مدد کر دیتے ہیں نا تو آپ کو رات کو بڑی سکون سے نیند آئے گی، اور جو ٹینشن آپ کو ہیں، آپ بیٹھے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ روزانہ یہ مائنڈ میں بنائیں، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، اب روزانہ یہ کریں کہ ایک کسی بھی بندے کی مدد کر دیں، آپ دیکھنا آپ کو کتنی خوشی ہوگی، اور رات کو آپ کو جو ہے وہ کتنی سکون سے نیند آئے گی۔ اور آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں نا تو یہ یاد رکھنا کہ وہ آپ کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اس نیکی کا بدلہ ضرور دے گا۔ تو دوستو میرے جو آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، آپ لازمی نہیں نادرہ والوں سے تو خاص طور پر میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا کے لیے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو امی ابو نے، آپ کے والدین نے پڑھایا لکھایا ہے، دیکھو انہوں نے کتنی مشکل سے آپ کو آپ کی تعلیم کا بندوبست کیا ہوگا، یا ان کے لازمی نہیں ہر بندہ شروع سے یہ ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہے یا ایک بہت بڑا بزنس مین کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو آپ نے بھی غربت دیکھی ہوگی، آپ نے مشکل ٹائم دیکھے ہوں گے، تو کائنڈلی خدا کے لیے ان کو کیڑے میں کوڑا نہ سمجھا کرے، جو آپ کے پاس آتے ہیں کام کے لیے، اگر ان کی آپ کچھ مدد کرتے ہیں تو خدا کے لیے دیکھو، صرف پیسے کے لیے کام نہیں ہوتا، اگر ایک بڑا بندہ آ جائے اس کے لیے ہم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ وزیر اعظم ہے، کوئی جناب ایم پی ایم این اے، اس کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس غریب بندہ آ جائے تو اس کو آپ اس کی بات بھی نہ سنیں، تو یہ کہاں کا اصول ہے یار؟ کوتاہیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہوں گی، ہم بھی کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ بے انصافی کر لیتے ہوں گے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ کوشش کیا کریں کہ کسی کا دل نہ دکھے، آپ کسی کی مدد کریں، چھوٹی چھوٹی جو نیکی ہے یہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل دے گی، اور آپ کو جو خوشی ہوگی، جو آپ کی مشکلات ہیں، جو آپ کے کام پھنسے ہوئے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ ٹینشن میں، آپ کے کام پھنسے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے آپ کے جو سارے کام ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ مدد کرے گا۔ دوستو آج کی جو کہانی ہے مجھے انبر نے سنائی ہے، اور انبر جو ہے اس کی اس ٹائم تو عمر جو ہے تقریباً کوئی 55 کے نزدیک ہے۔ کہانی جو ہے بڑی دلچسپ ہے، لیکن جب وہ سنا رہی تھی تو اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ دوستو بعض اوقات دکھ جو ہیں انسان کے مقدر میں لکھے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ کام ٹھیک ہو، لیکن کام جو غلط ہو جاتا ہے، جس طرح عربی میں ایک کہاوت ہے کہ جب برا وقت چل رہا ہوتا ہے تو اونٹ پہ بیٹھے بھی کتا جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے۔ عمر جو ہے یہ کہہ رہی تھی کہ میں عمر جب تعلق تو اس کا ہے گجرات سے، اور وہ کہتی تھی کہ میں والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک پروفیسر تھے، اور گھر میں خوب پیسہ تھا، بس اس نے زندگی جو ہے نا بڑی اچھی طریقے سے گزار رہی تھی۔ اس نے پہلے ایف ایس سی کی، اور ایف ایس سی کے بعد تعلیم جو ہے وہ کر رہی تھی، لیکن والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ والد صاحب جب ایک ہی بیٹی تھی تو جب اٹیک ہوا دوبارہ ریکور ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹوں کو بلایا اور کہتے ہیں کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں، پتہ نہیں زندگی جو ہے میرے ساتھ کہاں تک وفا کرے، تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنے جیتے جی جو ہے اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں۔ ہمارے یہاں پر یہ اکثر ہوتا ہے کہ اگر والدہ یا والد جو ہیں وہ بیمار ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا جو ہے نا مرنے سے پہلے اپنے جو فرض ہے وہ ادا کر دوں، اور ان فرض کی ادائیگی ہو سکتا ہے کہ مجھے موت آ جائے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے انسان کی جو زندگی لکھی ہوئی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دینی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا جلد کا فیصلہ جو ہے آپ کی بیٹی کی زندگی جو ہے وہ وبال جان بنا دے۔ تو میری والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی کوئی فیصلہ لیتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے خاص طور پر،
تو بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں۔ تو عنبر جو ہے، اب پتہ عنبر جو ہے یہ بولتے ہیں سمندر کی جو جاگ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں عنبر۔ یہ سمندر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دریا یا کراچی میں جو رہتے ہیں، پھر سمندر کی جب لہریں آتی ہیں تو واپس جاتی ہیں تو اس کے بعد جاگ ہوتی ہے، اس کو عنبر بولتے ہیں۔ اور عنبر بھی مجھے لگتا ہے کہ سٹوری بھی اسی جاگ کی طرح ہی ہے۔ وہ جب مجھے سنا رہی تھی کہانی تو رو رہی تھی، کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب زندگی جو ہے نا، لگتا ہے سارے دکھ جو ہیں وہ میرے لیے لکھے ہیں۔ تو اس کے والدین جو ہم نے کہا چلو رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا، اور ایک رشتہ جو ہے مل گیا۔ جو لڑکا تھا اس کا نام جمشید تھا۔ جمشید جو ہے اس کا اپنا کاروبار تھا، یہ جو کیڑے مار ادویات ہوتی ہیں اس کا کاروبار تھا، اور وہ اس کی 3 4 یا 5 جو ہیں وہ دکانیں تھیں، وہاں پر مختلف ورکر کام کرتے تھے۔ اب اس کے 2 بھائی تھے، اور 2 بھائی جو تقریباً وہ نکمے ہی تھے، وہ بڑے تھے لیکن وہ کوئی کام نہیں کرتے، اسی پر جو یہ کام کرتا تھا اسی پر وہ اکتفا کرتے تھے اور گھر میں بیٹھے رہتے تھے، دونوں شادی شدہ تھے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی جو فیملی تھی نا، وہ پرانے طرز کی فیملی تھی، اس میں کمبائن یعنی کہ جو اکٹھے رہتے تھے، ساری جو فیملی اکٹھی رہتی تھی، اس کے جیٹھ دونوں جو جٹھانیاں جو ہیں وہ بھی وہیں پر رہتی تھی۔ والد اس لڑکے کا جو والدہ ہے، والدہ جو بڑی ایکٹیو اور تیز عورت تھی، راضیہ اس کا نام تھا، اور یہ ہے کہ وہ پرانے طرز کے ایک سخت عورت ہوتی، پرانے زمانے کے لوگوں نہیں ہوتی تھی نا ابیلیاں، تو وہ ایک جیسے ملکہ سلطانہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا ہولڈ ہوتا تھا، سارے گھر کے اوپر ہولڈ ہے، لیکن جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ شریف بندہ ہے۔ اب یہ ہے کہ جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ ہسبینڈ جو ہے وہ وہاں پر، وہ اچھا بندہ تھا، پڑھا لکھا تھا، تو اس نے یہ کیا کہ اس کے ہم نے شرط رکھی کہ بچی جو ہے یہ اسٹڈی اپنی جاری رکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے فکر ہیں آپ۔ لیکن جب شادی ہو گئی تو 6 7 مہینے تو صحیح گزرے، اس کے بعد پھر ان کی آبجیکشن شروع ہو گئی کہ یہ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتی، ایسے جناب باہر چلی جاتی ہے، یا اگر اسٹڈی پہ کرنے چلی جاتی ہے یونیورسٹی میں چلی جاتی ہے۔ تو جب ہسبینڈ جو میرا جمشید ہے نا، یہ سنا رہی ہے جس نمبر، وہ پہلے تو صحیح رہا، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ تمہیں یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں، تم گھر کا کام شام کرو۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو میں نے کام شام جو ہے وہ جب کچھ دن ہوئے تو اس کے بعد میری جو ساس ہے اس نے کہا کہ آپ نے جو ہے اب آپ شادی کو کافی ٹائم ہو گیا، اب اپنے کھانا وغیرہ بناؤ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کبھی زندگی میں نا گھر میں کھانا نہیں بنایا تھا، بس تھوڑا بہت جو ہے وہ جانتی تھی۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے جب بیٹیاں پرائی ہو جاتی ہیں، چاہے تو شہزادیاں ہوں، تو ان کے لیے جو ان کے سسرال میں ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی کوئی بیٹی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس بیٹیاں تو ساری پرائی ہوتی ہیں۔ تو میرے اوپر پریشر آنا شروع ہوا، کام کرو۔ میں نے امی سے کچھ سیکھا اور وہ بنانا شروع کر دیا۔ تو میری جو اچھائیاں تھیں نا، انہوں نے پہلے تو کوئی بات نہیں، پھر کہتی آپ نا یہ تیری ساس سے نا ان تھوڑا کھنچ کے رکھا کر۔ میں نے ان کی باتیں سنی، لیکن میں نے یہ بڑی تیز ہے اور تمہیں تھلے رکھنا، تمہیں کھینچ کے رکھنا۔ میں نے بات سنی لیکن میں کوئی بات نہیں کہا، میں نے کہا میری ماں جیسی ہے تو کوئی بات نہیں۔ کچھ دن بعد ہوا نا، تو انہوں جو میری جٹھانیاں تھیں، انہوں نے میری ساس کو میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہ دوپہر تک سوتی رہتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو وہ میری جو ساس ہے وہ تو میرے خلاف ہی ہوگی، اور یا بھی مجھے بڑی بدتمیز سے بولتی، اور بڑی بعض اوقات جو ہے وہ جو ہے گالیاں وغیرہ بھی دے دیتی۔ لیکن میں دیکھو پڑھی لکھی عورت تھی، میں نے اس چیز کو بڑا اگنور کیا، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ لیکن انسان کی جب دیکھو بندہ کتنا بھی مشکل ہو، کتنا ہارڈ ہو، بچیاں خاص طور پہ جتنی بھی ہوں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب سسرال میں جاتی ہیں تو ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان بچیوں کے دکھ کو آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ جو اپنی ماں باپ کو جب ماں پوچھتی ہے فون کر کے بیٹا کیسی ہو، امی جی میں بہت خوش ہوں۔ باپ پوچھتا ہے جی جی ابو جی بالکل میں تو یہاں پر بڑی خوش ہوں، آنسو پوچھ کر کہتی ہے میں بہت خوش ہوں۔
چاہے اس کی جو تکلیف ہے وہاں پر وہ کتنی بڑی ہوگی. تو خیر یہ ہے کہ اس کا بڑا مشکل ٹائم چل رہا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی ساس نے کہا کہ یہ اپنے کھانا وغیرہ بنانا ہے، اور میں نے کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا. اس کے بعد میرا ہسبینڈ جو ہے وہ آیا جمشید، تو اس نے بھی میرے ساتھ کہا تم نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے معافی مانگو. تو میرا جو سسر تھا اس نے بات کرنے کی کوشش کی، تو نہیں وہ میرے جو ہسبینڈ تھا انہوں نے کہا کہ تم معافی مانگو ماں سے، حالانکہ میرا قصور بھی نہیں کرا، لیکن پھر بھی میں نے معافی مانگی. اور جو میری جٹھانیاں تھی نا، انہوں نے میری ایسا ان کو میری ساس کو میرا خلاف ہے، میں کوئی صحیح بھی کام کرتی نا تو وہ کوئی نہ کوئی نقص وغیرہ اس میں سے نکال لیتی. خیر وقت گزرتا گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی. بیٹی بہت خوبصورت تھی، لیکن میری ساس نے پہلی بار کہا مجھے تو بیٹا چاہیے تھا. میں کہتی تھی کہ میرا جس طرح جمشید ہے پتر، اس طرح وہی کوئی ہم شکل وہی فوٹو کاپی ہوتی، تم نے بیٹی دے دی ہے. اب جس طرح وہ حویلی تھی پرانی، مجھے لگتا ہے ان کے جو خیالات تھے وہ بھی پرانے تھے، اور انہیں کوئی خاص خوشی نہیں میری ساس کو. تو میرا ہسبینڈ جو ہے اس نے بھی کوئی بات نہیں کی، اس نے تھوڑی بہت خوشی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے جو جیٹ تھے وہ سارے گھر ہی رہتے تھے. جٹھانی بس ان کا کام تھا کہ وہ بس میری ساس کو میرے خلاف بھڑکاتی اور مجھے میری بےعزتی کرواتی. میں کئی دفعہ کھانا وغیرہ بناتی تو میری ساس صحیح بھی بنایا ہوتا نا، تو میری ساس جو ہے وہ جناب لافا میری کر دیں دی. خیر میں نے جو ہے وہ ٹائم وقت گزرتا گیا، بیٹی جو ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا بیٹی کے بعد اس کا بھی تھوڑا رویہ جو ہے وہ چینج ہو گیا. جمشید اور میری جو ہے نا وہ تھوڑی لڑائی ہونا شروع ہوگی. جمشید آتا تو وہ بدتمیزی شروع کر دیتا، لڑنے لگ جاتا، کہتا کہ میری ماں کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی. حالانکہ ڈاکٹر صاحب خدا گواہ ہے میں نے آج تک اسے اپنی ماں ہی سمجھا، لیکن پتہ نہیں وہ میرے اتنی زہر جو ہے وہ گلنا شروع ہوگی کہ میں جو صحیح بھی کام کرتی تو وہ کہتی کہ نہیں تم نے غلط. میری جٹھانیوں کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے. انہوں نے کوشش کیا کہ اس کا جو ہے نا وہ یہ یہاں نہ رہے، اور یہی ہوا کہ اس کے بعد جو ہے نا بڑی، حالانکہ میری بیٹی جو تھی اس کے اوپر اثر پڑ رہا تھا. اب دیکھیں جو اولاد ہوتی ہے چھوٹی تھی چاہے وہ، تو وہ بیچاری جو ہے ہماری لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پریشان ہو جاتی. دیکھیں جن کے بچے ہیں خدا کے لیے میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں. آپ کو جو پرابلم ہے ایک سائڈ پر میاں بیوی بیٹھ کر بات کریں. اور آپ کو نہیں پتا کہ بچے جو آپ بول رہے ہوتے ہیں، جو آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، غصہ میں باتیں کر رہے ہو، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک آپ نے ان کو آپ نے لڑائی جھگڑا کیا، بچوں کے انہوں نے سنا اور وہ بھول گئے. وہ ان کی ساری زندگی جو ہے ان کے دماغ میں وہ چیز جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. ان کی اس سے ترقی جو ہے دماغ کی گروتھنگ رک جاتی ہے، وہ کچھ فیصلہ نہیں رہے، وہ ایک سائیکو ہو جاتے ہیں. تو مہربانی کر کے اول تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا میاں بیوی کو کرنا نہیں چاہیے. کوشش کریں کہ اگر میاں بیوی میں کوئی بھی کسی کو پرابلم ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو ایک بندہ جو ہے وہ چپ کر جائے اور اس چیز کو جو ہے رفع دفع کرے. دیکھو انسان کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر گھر میں یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو ایک دوسرے کو اگنور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کے بچوں کے اوپر بھی اثر نہ پڑے. اور بچوں کے سامنے تو بالکل آپ نے لڑنا نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں. تو میں بات کر رہا تھا امبر کی، تو امبر کہتی ہے اس حساب سے یہ ہوا کہ ایک دفعہ میرا ہسبینڈ جو ہے نا اس کے ایک مہینے بعد اسلام آباد گیا کسی میٹنگ کے لیے. اب اسلام آباد جب جا رہا تھا تو وہاں پر رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ جب ہوا تو گاڑی جو گنوں والی ٹرالی کھڑی تھی اور گنوں والی ٹرالی کے نیچے چلی گئی گاڑی، اس کو کاٹ کر نکالے گئی. اس کی موقع پر جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھیں وہاں پر جب وہ ایریا جو ہے وہاں پر گنے وغیرہ جو شوگر مل کی طرف جا رہے تھے، اور وہ روڈ ٹوٹل جو ہے نا وہ بند تھا، اور وہاں سے ایمبولینس آنے میں بھی تقریباً آپ کو پتا ہے کہ آدھا گھنٹہ جو ہے لگ گیا، اور اتنی دیر میں شاید وہ بچ جاتا کہ نزدیک کہیں ہاسپٹل ہوتا تو. لیکن اللہ کو منظور یہی تھا. میری تو دنیا لٹ گئی،
میرا جو ہے ہسبینڈ اس کی ڈیتھ ہو گئی، میرے لیے تو وہی سب کچھ تھا۔ اس کے بعد تو میری جو ہے نا زندگی کا جو ہے اور مشکل ٹائم جو ہے وہ شروع ہوا۔ اب ہمارے یہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عورت جو ہے وہ اگر اپنی عدت جو ہے جو اس کا ٹائم ہوتا ہے وہ غم میں وہ اپنے والدین کے یہاں بھی جو ہے کر سکتی ہے، چاہے وہ 30 دن ہے یا 40 دن ہے، جو بھی ہے وہ وہاں پر رہے گی۔ اور اگر وہ یہاں پر رہنا چاہتی ہے اپنے جو اس کے سسرال ہے تو وہاں پر بھی رہ سکتی ہے۔ تو میرے امی ابو مجھے لینے آئے تو میں نے کہا چلیں، لیکن میرے جو سسر تھے انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ نے یہاں پر جو ہے اپنا ٹائم جو ہے پورا کرنا ہے۔ تو میرے سسر بڑے اچھے تھے، لیکن یہ ہے کہ میں نے جب انہوں نے اصرار کیا تو میں وہاں پر رہ گئی۔ دیکھو دوستو، میں تو یہی سمجھتی ہوں یہ بھی میری غلطی تھی۔ جب میں وہاں پر رہی تو میری جو ساس ہے اس نے مزید جب بھی کوئی عورت آتی اسے کہتی کہ یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا میرا بیٹا جو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کی نوست کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہ جو ہے میرے بیٹے کی قاتل ہے۔ اب مجھے وہاں پر بڑی شرمندگی ہوتی، میں روتی کہ خدا سے دعا کرتی کہ میرے مالک میں نے کون سی ایسی غلطی کی ہے جس کی مجھے شاید یہ سزا مل رہی ہے۔ لیکن وقت جو ہے چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میری جو جٹھانیاں تھیں دونوں وہ تو کچھ بہتر ہو گئی، تو لیکن یہ ہے کہ میری جو ساس ہے اس کا رویہ وہی آگ بگولا ہوتی رہی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹائم ابھی 2 جو ہے ہفتے ہوئے تھے یا 3 ہفتے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئے۔ اس کے بعد میرے جیٹھ جو ہے وہ آ گئے، جٹھانی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے نا جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کرے، ہمارا جو ہے وہ حصہ دے۔ حصہ کیا تھا، جو 5 جو تھی ان کی برانچ تھی، دو ایک نے رکھ لی، 2 ایک نے رکھ لی، ایک جو ہے ان کا ایک جو بیٹی کا جو تھا ہسبینڈ وہ آ گیا، وہ کہتا ہم مجھ سے پیسے لیے ہوئے تھے، ایک پہ بک قبضہ کر گیا، ہمیں نہیں کرا باقی جو مجھے جو انہوں نے سونا ڈالا تھا۔ اور اب پتا ہے کہ وہ سونا جو ہے نا وہ اسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مانگا ہوا سونا، مطلب ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے جب شادی ہوتی ہے نا، بیاہ ہوتا ہے تو مانگ کے سونا جو پہنایا جاتا ہے، شاید غربت کی وجہ سے یا شاید بعض اوقات جو ہے یہ فیشن بھی ہے، خرچہ نہیں ہوتا، بڑی بڑی کوٹھی ہوتی ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سونا پڑا ہوتا ہے ان کے پاس، اور وہ سونا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، مانگا ہوا سونا، اور بعد میں جو ہے اس کو وہ واپس کر دیتے ہیں۔ تو مجھے وہ کہتی ہے کہ اس کی جو بیٹی ہے میری ساس کی، وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ سونا تو ہمارا ہے، واپس کرو۔ میں نے سونا بھی دے دیا۔ اب کوٹھی کے علاوہ تقریباً ساری جو سامان تھا وہ ڈیوائڈ، ہر بندر بانٹ جو ہے وہ کر لی، ہر بندہ اپنا اپنا جو سامان ہے وہ لے گیا، کسی کو کوئی دکھ نہیں تھا۔ مجھے دکھ تھا کہ میرا جو ہے وہ میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ساس جو ہے وہ مجھے تانے مار رہی تھی کہ تم میرے بیٹے کی قاتل ہو، تم منحوس ہو، نوست ہے تمہارے ساتھ۔ میری بیٹی جو ہے وہ 4-5 سال کی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں صرف ابھی 19 سال کی تھی اور میں بیوہ ہو گئی، مطلب اتنی کم عمر میں نے شادی کی تھی میرے والدین نے، اور 19-20 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ میں نے کیا دیکھا، میری بیٹی جو ہے وہ بھی پریشان تھی، رو رہی تھی کہ اس سے کیا پتا تھا کہ اس کا جو باپ ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد سب جو ہے وہ لے گئے، اور اس کے بعد میری جو جٹھانیاں تھیں ان کا رویہ تو کوئی بہتر، وہ تو میرے ساتھ یہاں پر آتی، لیکن اب میرے پاس کچھ تھوڑے پیسے تھے، اب انہوں نے سب نے اپنا بستر پر اٹھایا اور علیحدہ ہو گئے جناب۔ اس کے جو میری ساس بیٹے تھے وہ دونوں ہی چلے گئے۔ اب اس جو مکان تھا اس میں میری ساس اور سسر رہ گئے۔ اب انہوں نے اس کے بعد نہیں پوچھا کہ مر گئے ہو۔ اب میری ساس جو ہے وہ میرے پاس جو پیسے تھے، لیکن میں نے چاہے میرے ساتھ اس نے کتنا بھی برا سلوک کیا میری ساس نے، لیکن مجھے احساس تھا۔ میں نے کہا دیکھو میری ماں، میری ڈیوٹی ہے، میں آپ کو کھلاؤں گی پلاؤں گی، تو میں نے جو میرے پاس کوئی سیونگ تھی، کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ زیور تھے وہ میں نے بیچ کر وہ خرچہ چلانا شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد میری ساس نے جو ہے وہ مجھ سے معافی مانگی، اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے جو ہے نا وہ انہوں نے بھڑکایا تھا اور میں آپ سے بدتمیزی کرتی۔
میں نے سوچا دیکھیں جو دل کے زخم ہوتے ہیں وہ کہاں بھرتے ہیں. جب جس بندے کو کہنا پھٹ لگا ہوتا ہے اس بندے نو پتہ ہوتا ہے کہ کی پھٹے. شاید اوپر سے اب دیکھو کہ کوئی بندہ جو ہے کسی کے پاس گیا اور پوچھا کہ جو بیمار تھا گرا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, کہتا ہے کہ طبیعت تیری کیسی ہے؟ اس نے کہا بس اللہ کا شکر ہے. تو کہتا کیسے گئے؟ اس نے کہا یہ ہے کہ آپ ایک بار چھلانگ لگاؤ اوپر سے تاکہ تم پتہ چلے کہ کیسا گرتے ہیں. یہ بندہ اوپر سے جس کے اوپر بیتتی ہے نا وہی بندہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر بیت رہی ہے یا اس کے اوپر یہ جو ہے وہ آزمائش ہے. تو امبر کہتی ہے کہ لیکن میں نے پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دی, اور میں نے اس سے مجھے ماں میرے باپ نے یہ تربیت نہیں سکھائی بدلے کی. میں نے ان کی خدمت کرنی شروع کے بعد وہ بھی پیسے ختم ہو گئے. پھر میں نے امی اور ساس اور سسر سے اجازت لی. میں نے کہا میں کوئی جاب کر لی تھی, میرے پاس تعلیم تھی تو مجبوری تھی اور کمانے والا کوئی نہیں تھا. تو میں پھر ایک کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا اور ساتھ میں اپنی ایجوکیشن جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی. میں ساتھ پڑھتی رہی. اللہ کیا کہ میری تعلیم بھی مکمل ہوگی. میری بیٹی جو ہے وہ ہوگی تقریباً 5 سال کی اور مجھے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی. انہوں نے گاڑی بھی مجھے مل گئی اور اچھی سیلری ملنے لگی. اور میں نے اپنے جو سسر تھے ان کو عمرہ کروایا اور اپنی بیٹی جو ہے ان کو اسکول میں ایڈمیشن وغیرہ کروایا. اب میرے ساس سسر جو ہے میری بیٹی کا جو خیال رکھتے اور میں جو ہے جاتی جاب پہ اور کما کر اس طرح گزارا جو ہے وہ چلا رہی تھی. اچھا ہمارا نظام چل رہا تھا. میری جاب سے مجھے اچھی انکم جو ہے وہ آ جاتی تھی اور میں اپنا گزارا جو ہے وہ چلا رہی تھی. اللہ کرنا ایسا ہوا کہ تقریباً کوئی 3 مہینے کے بعد نہ میری ساس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے بعد وہاں پر اس کے بیٹے آئے, تدفین وغیرہ ہو گئی اور تدفین کے بعد جو میری جیٹھانی تھی وہ کہتے چلو مویا مردود نہ فیتا نہ درود. اب مجھے وہ یہ کہہ رہی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے لاکھ اس میں مسئلے مسائل, لیکن وہ میری ماں جیسی تھی جس نے بھی اب دیکھو ہو جاتی ہیں انسان سے غلط فہمی ہو جاتی ہیں کوتاہی ہو جاتی ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ دل پہ نہیں رکھنا چاہیے. اب دیکھیں ایک ٹھیک ہے اگر کسی نے لاکھ پورا آپ کے ساتھ کر لیا آپ کو بہت تکلیفیں دے دی ہے لیکن جب وہ آپ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے بعد اس کو معاف کر دینا چاہیے. ایک دفعہ نیلسن منڈیلا جو ہے نا وہ ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے نا تو یہ اس ٹائم کی بات تھی جب وہ صدر تھا وہاں کا امریکہ کا. تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ وہاں سے آیا اور وہاں پر کہاں پر آیا بالکل سامنے بیٹھا ہے. تو اس نے دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ کہاں پر آیا, عمر اس کی تقریباً 60-70 سال ہوگی. اس نے وہاں سے ملازم کہا اسے پانی پلایا, پانی وغیرہ دیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا. تو کسی نے پوچھا یہ کون تھا؟ اس نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ جب میں جیل میں تھا نا تو یہ بندہ وہاں کا آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر یہ سپرینٹینڈنٹ تھا اور میں جب پانی مانگتا تھا نا تو یہ مجھے گرم پانی وہاں سے اٹھا کر گندا پانی جو نالے والا مجھے دیتا تھا. جب روٹی مانگتا تھا تو یہ مجھے پتھر وغیرہ اس میں ڈال کے مرچوں میں تو یہ بندہ جو ہے یہ دیتا تھا یہ کھا لو. اور جب میں کوئی بات کرتا یہ ڈنڈوں کے ساتھ مجھے مارتا تھا. جیل کا یہ سپرینٹینڈنٹ تھا. تو آج میں صدر ہوں تو اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے شاید یہ مجھے دیکھ لیا تو یہ مجھے سزا دے گا, لیکن نہیں, میں نے اسے معاف کر دیا. اس نے میرے ساتھ جو کیا یہ اس کا فیل تھا لیکن جو میں نے اپنی ظرف کے حساب سے اسے کیا. تو دوستو معاف جو ہے یہ کرنا چاہیے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ معافی مانگتا ہے تو آپ کو اس کو معاف کر دینا چاہیے. کہانی کی طرف آتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ دن ٹھیک گزرے. پھر میرے جناب رشتہ داروں میں یہ بات ہوئی کہ جو اس کے بیٹے تھے میرے سسر کے ان رشتہ داروں میں یہ بات کی کہ یہ جو ہے نا ہمارا باپ ہے سسر ہے یہ اپنی بیٹی کے جو اس کی نو ہے اس کے ساتھ رہ رہا ہے, یہ نامحرم ہے, اس کو اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. اب میں اور میرا سسر ہی وہاں رہتے, سال تو فوت ہو گئی تھی. تو اس کے بعد میرے سسر نے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا دوبارہ دماغ کی, انہوں نے کہا ہم نے تو بات ہی نہیں کی.
اس کے بعد پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ نا جو ہے ہمارا حصہ دو. تو جو ساری تھی حویلی تھی وہ میرے سسر نے میرا نام کر دی اور کہا انہوں نے اپنا حصہ لے لیا ہے لیکن مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا. تو کاروبار جو ہے وہ تمہارا ہی تھا سارا, تمہارے ہسبینڈ کا تھا, لیکن وہ لے گئے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے بیٹوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. میری سگی اولاد جو ہے وہ مجھے اس ٹائم میں چھوڑ کر چلی گئی, اور جن کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم نے کتنا برا برتاؤ کیا اور تم نے ہمارے جو ہے ساتھ بیٹیوں کی طرح دیا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں بابا. تو ایسا ہوا تقریباً اس کے بعد 1-1.5 مہینے کے بعد ہمارا سسر جو ہے نا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. شاید وہی وہ دل میں اس کی بات بٹھا گیا, اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی ڈیتھ کے ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ جو اس کے بیٹے وغیرہ آ گئے اور کہتے ہیں آپ اپنا سامان نکال لو, یہاں سے نکلو کیونکہ یہ ہمارا جو ہے وہ جگہ ہے اور تم یہاں پر نہیں رہ سکتی. میں نے مزاحمت کی وغیرہ, لیکن یہ کہ انہوں نے بڑا مشکل جو ہے میرے لیے پیدا کر دی. اس کے بعد بندے لے کر آ گئے, سامان اٹھا کر میرا باہر پھینکا اور کہا کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تمہارا ہسبینڈ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ساس سسر بھی گزر چکے ہیں, تم یہاں سے بھی ہو. میں پہلے چاہتی تھی کہ کوئی قانونی کارروائی کروں, لیکن میری بیٹی جو ہے اب 14 سال کی بیٹی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ بچی کے اوپر کوئی اثر پڑے یا اس کی تعلیم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. تو میں نے وہاں سامان اٹھایا, اپنی امی کے گھر چلی گئی. میرے والد صاحب جو ہیں ان کی بھی کچھ دن پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور شاید وہ میری پریشانی بھی ہے, اس کی بھی تو میری ماں تھی اور میں تھے. تو میں وہاں پر میں جاب کر رہی تھی پر میرے پاس کوئی گاڑی بچی تھی اور یہ ہے کہ اس کے بعد باقی سامان سارا انہوں نے لے لیا تھا. اللہ کرنے ایسا ہوا کہ 3-4 سال کے بعد نا میری بیٹی جو ہے اس کا ایک رشتہ ہے, بہت اچھے پڑھے لکھا گھرانہ تھا اور جو لڑکا تھا انجینئر تھا, کلاس فیلو بھی تھا اس کا, میری بیٹی کا. تو میں نے ہاں کر دی اور شادی اس کی ہو گئی. اب اس کی جو ہے شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی. میں اور میری والدہ جو ہیں اب رہ گئے. کہتے ہیں کہ جو تنہائی ہوتی ہے نا یہ انسان کو بعض کو اسٹرانگ بھی بنا دیتی ہے اور بعض کا انسان کو یہ بزدل بنا دیتی ہے. بعض اوقات میں بہت ڈر جاتی تھی کہ شاید جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے میری اس بیٹی کے ساتھ نہ ہو اس لیے, لیکن میں نے اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے اپنے جو ہے بیٹی کا رشتہ کروایا اور بہت اچھے لوگ تھے, بہت میری رسپیکٹ کرتے تھے, ان کی فیملی بہت اچھی تھی. 6 مہینے ہوئے تو مجھے ایک دن نا میری جو بیٹی ہے اور اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ آیا میرے پاس اور کہتے ہیں امی ایسے ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ آپ کی دوسری شادی کروا دیں. میں نے کہا تمہارا دماغ تو نہیں ٹھیک خراب ہو گیا. کہتے ہیں امی ابھی تو آپ جوان ہو. ویسے بھی میں کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ جو ہے ابھی میں اور وہ کھڑی ہوتی دونوں تو دونوں تقریباً بہنے لگتی تھی کیونکہ میں نے کم عمر میں شادی کی تھی. تو میں نے کہا نہیں بیٹا میں اب شادی نہیں کر سکتی اور لوگ کیا سوچیں گے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ میرا جو دماغ تھا اس نے کہا نہیں امی جی میں آپ کے لیے ایک رشتہ جو ہے وہ ڈھونڈا ہے. تو انہوں نے ایک جو بندہ تھا وہ بندہ بڑا حسیب اللہ اس کا نام تھا اور اس کی فیملی جو ہے بیٹے وغیرہ باہر رہتے تھے, اب وہ اکیلا ہی تھا وہاں پاکستان میں یہاں پر. تو بڑا اچھا اور بااخلاق بندہ تھا. اس کی عمر بھی تقریباً کوئی ہوگی 40-50 سال, میری 5-6 سال مجھ سے بڑا ہی ہوگا. تو اس سے ملی, مجھے بڑا اچھا لگا, اپنائیت محسوس ہوئی. میں نے کہا پہلی تو شاید میرا ہسبینڈ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, میں نے کیا دیکھا ہے بس عورت کے لیے اتنا جلدی بیوہ ہو جانا بھی شاید کسی آفت سے کم نہیں ہے, کسی آزمائش سے کم نہیں ہے. تو میں نے شادی کر لی. ہمارے پہلے تقریباً سال جو ہے بڑا اچھا گزرا. سال کے بعد لگتا ایسے لگا جیسے کسی کی نظر لگ گئی. جو حسیب اللہ وہ شاعر تھا اور اس کی جناب بڑا رومانٹک اور بڑا ہمارا جناب بیٹے میرے باہر تھے, لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے آئے یہاں, انہوں نے آ کر ہنگامے شروع کر دیا. آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک غلطی میرے ہسبینڈ نے یہ کی تھی, ہم نے نکاح نامہ جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں کروایا تھا. نکاح نامہ اس کے پاس پڑا تھا وہاں پر جو میں نکاح کیا تھا, اور یہی غلطی تھی. وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ نکل جاؤ تم 2 نمبر ہو, یہ ہو گیا. اس کے جو بیٹے تھے میری فیملی سے, انہوں نے اپنے والد کی بھی دھکے دی اور مجھے نکال دیا گھر سے.
अब जो डॉक्यूमेंट थे वो भी ने उठा कर फाड़ दिए, कहा मेरे पास प्रूफ ही नहीं था शादी का। तो रोती हुई थी आई और उन्होंने उसको भी कहा कि आपने बाहर नहीं निकल, मेरे हस्बैंड को आपने यहाँ से बाहर निकले तो मेरी टांगे तोड़ देंगे। मुझे भी धक्के धुक्के मारे, मैं अम्मी के पास आ गई। लेकिन अब मैं टूट चुकी थी मुकम्मल तौर पर, मैंने जॉब छोड़ दी थी और मैं बड़ी परेशान रहने लग गई थी। मैं बड़ी कोशिश की अपने हस्बैंड, मैंने उन्हें कहा कि मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, कुछ मुझे हस्बैंड चाहिए, बस मेरा हस्बैंड जो है ना वो, उन्होंने मेरी कोशिश हुई और उसको लेकर कनाडा चले गए और यहाँ से प्रॉपर्टी वगैरह जो है सारी बेच दी। उसके बाद एक दफ़ा मेरे हस्बैंड से मैं मुझे फ़ोन पर बात की और कहा कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और मेरे बेटे जो है वो नहीं चाहते कि मैं वहाँ पर पाकिस्तान में रहूँ, तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ आपको बचा नहीं सका और हमारे जो वो टाइम है ज़िंदगी का वो बड़ा अच्छा टाइम है था जो हमने गुजारा है। दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि उस औरत पे जो गुजर रही है, वो जब ये मुझे सुना रही थी तो वो टूट रही थी, रो रो कर उसका हाल बुरा था। डॉक्टर साहब कहती है कि मैंने कभी लालच नहीं किया, पहले हस्बैंड में जब शादी की उस टाइम भी मैंने लालच नहीं किया, मैं मुखलिस थी, लेकिन मैं मुखलिस थी तो मुझे मेरी मुखलसी का ये जो सिला मिला, मुझे दरबदर कर दिया मेरे ससुराल वालों ने। और उसके बाद मैं कितनी खुशी हुई कि मैंने दूसरी शादी की। दोस्तों आखिर में मैं यही कहूँगा कि दुआ करें किसी का दिल ना टूटे। और यहाँ पर हर बंदे की ये कहानी है और वो शायद परेशान हो, तो कहानी सुनाने का मकसद है कि हम अपने गम और दुखों को रो रहे हैं कि यार हमें कितना गम है, लेकिन जो दूसरों का गम जब सुनते हैं तो कहते हैं हमारा गम तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा गम है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखे, एक मर्द है, उसकी बेगम की डेथ हो गई है, अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है तो उसका हक है, उसकी औलाद को इस चीज़ का इसकी इजाज़त नहीं है कि वो कहे कि मुझे आप ना करें शादी। देखे उसकी उमंगें हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो कर ले शादी, उसने आगे गुजारना। और ये भी है कि अगर बच्ची जो है वो बेबो हो जाती है तो उसको भी हक है, और उसे या ख़ास तौर पर मैं यही कहूँगा कि एक बच्ची जो जिसकी शादी होगी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, ये बेवा हो गई है, तो वो अगर किसी घर आती है तो उसके साथ बहुत नरमी से उसके जो है ना साथ रहे। उसको पता नहीं वो कितनी तकलीफ में होगी, कितनी मुश्किलात में होगी, उसने कितना दुख बर्दाश्त किए होंगे, शायद आप उसके साथ अच्छे रहेंगे तो उसका जो जख्म है वो मरहम वो बच जाएंगे। हाँ देखो, अगर अंबर को उसके जो दूसरा हस्बैंड है, अगर उसके बेटे जो हैं वो मसला पैदा न करते तो वो आज खुश होती, शायद उसकी जो तकालीफ पहले बर्दाश्त की थी वो भूल जाती हैं, वो उसके मरहम बच जाते। लेकिन अफसोस की बात है कि उनको भी तरफ नहीं आया। हम बात वक्त ऐसी बातें कह देते हैं लोगों को कि यार ये तो बुरा है, ये तो गंदा है, ये हम ये नहीं सोचते कि यार ये जो हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि ये सुनने के बाद बंदा उठ ही ना सके। बातें जो होती हैं वो तीर से भी ज्यादा जख्म लगाती हैं, और ये ऐसे जख्म होते हैं जो अंदर से खत्म कर देते हैं बंदे को। और खुदा के लिए अपने बच्चियों की शादी होती है, उनको करने से पहले 100 बार सोचे, उसके बाद रिश्ते जो हैं वो करें। से दौलत के चक्कर में कि ये बहुत अमीर है, ये शादियां ना करें, किसी जानवर के गले ना बांधे। जो ऐसा बंदा जो थोड़ा कमा रहा हो लेकिन प्यार और मोहब्बत दे सके आपकी बेटी को, तो मैं कहता हूँ कि वो बेस्ट है। एक ऐसे बंदे से जो अमीर तरीन है लेकिन वक्त नहीं है, वो गंदा इंसान है, वो तमीज़ नहीं है, वो बदतमीज़ है, तो मैं कहता हूँ उससे 100 दर्जे बेहतर वो बंदा है जो डेली का कमा रहा है और जिसके साथ आपकी बेटी खुश है। तो ये जो है, ये थी आज की वीडियो दोस्तों। और इस वीडियो से आपको पता है, कहानी कोई भी कहानी होती है उसके से हम कुछ सीखते हैं, और इस कहानी से हमने यही सीखा कि जो हर बंदा है या औरत या आपकी ज़िंदगी में आती है,
یہ دیکھیں ہو سکتا ہے اس نے کتنی پریشانیوں سے گزر کر آئی ہو، کتنی تکالیف سے گزر کر آئی ہو. اگر وہ آپ کے گھر میں بھی آ کر آئی ہے، اس کی جو ساس ہے سسر اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کی جیٹھ جٹھانیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگلی بچی بیچاری پتہ نہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، اس کے ہسبینڈ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے لیے اس نے اپنی ماں باپ سب کو اپنی فیملی کو قربان کر دی اور آپ کے پاس آئی ہے. اگر آپ کو اس کو رسپیکٹ نہیں دے گے، اسے آپ غلط فہمی میں اس کی بے عزتی کرو گے، اس کے اوپر الزام لگاؤ گے تو اس کے اوپر کیا گزرے گی. بہت سے بھی میری بیٹیاں جو ہیں وہ بیچاری چپ ہوتی ہیں، وہ ان کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ بتانے گھر والوں کو نہیں بتاتی کہ ہمیں یہ پریشانی ہے. میرے بھائی ٹھیک ہے، ہر گھر میں مسئلے مسائل یہ چلتے ہیں، لیکن ہر بندہ اگر یہی کوشش دیکھے نا، ہر بندہ کہ دیکھو اگر میں اس کے ساتھ یہ میری بیٹے کی بیوی ہے یا میری بہو ہے تو میری بھی بیٹی جو ہے وہ کسی کی بہو ہے، تو اس کو میں بیٹی کی طرف رکھنا چاہیے. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کسی کو بیٹی سمجھیں گے تو آپ کی بیٹی کو بھی کوئی بیٹی سمجھے گا. خدا گواہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آپ نے کسی کے لیے غلط سوچا تو یہ یاد رکھنا کہ اس ٹائم تک وہ بندہ جو ہے مرے گا نہیں جب تک وہ اپنے ساتھ وہی غلط ہوتا ہوا نہ دیکھے. تو اللہ سے توبہ کرے، ڈرے اور ہر بندے کو عزت دینے کی کوشش کریں. یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.